اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 2 دیکھنی ہے آج ہمیں۔ پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قیمن بالکل سیدھی، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، بأسن عذاب یا سختی، شدیدن سخت سے، من لدنہ اس کی طرف سے، ویبشر المؤمنین اور خوشخبری دے مومنوں کو، الذین وہ جو یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم کہ بے شک ان کے لیے، اجرن اجر ہے، حسنن اچھا۔ قیمن کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھا یا درست۔ تو یہ کتاب جو ہے درست کرنے والی ہے، سیدھا کرنے والی ہے۔ پچھلی کتابوں میں جو کجی اور جو ٹیڑھا پن آ گیا، لوگوں نے اس کے حکموں کو چھپا بھی دیا، چینج بھی بہت سارے کر دیے، تو ان سب کو یہ سیدھا کرنے والی ہے۔ یہ جو قرآن پاک ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، جو یہ ہماری کتاب ہے، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جو چینجز لائے گئے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے والی ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی چینج قیامت تک نہیں آئے گا، ایک زیر زبر کا بھی فرق کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر اس کتاب کو کوئی لے کے چلتا ہے تو وہ باقی کتابوں کی مسٹیکس جو ہو گئی ہیں ان کو بہت آرام سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اور کس کس چیز کو سیدھا کرتی ہے؟ یہ سیدھا کرنے والی ہے ہمارے اخلاق کو، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے اعمال کو بھی، اور ہم سب کو اپنے اپنے معاملات میں جو بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں ان کو بھی سیدھا کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ لینذر باسن، اور یہ ڈرائے تاکہ وہ ڈرائے عذاب سے سخت۔ یہ عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس سے بھی ڈراتی ہے ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈراتے بھی تھے اور خوشخبریاں بھی دیتے تھے اس قرآن کے ذریعے۔ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیں مومنوں کو۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے، کتابوں پہ ایمان لانے والے، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کی ہوئی ہر ایک چیز پہ ایمان لانے والے۔ اور آپ نے تو آمنت باللہ ورسلہ پڑھا ہے نا، تو اس میں جن جن چیزوں کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، موت کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے، تو ان سب چیزوں پہ ایمان لانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ اور اگر ہم مومن ہیں، ان سب کو سچ مانتے ہیں، تو obviously ہمارے اعمال جو ہیں چینج ہوتے جائیں گے اس کتاب کی روشنی میں۔ تو جو مومن ہیں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور صرف ایمان لانا ہی کام نہیں دے گا، الذین یعملون الصالحات، مومن ہونے کے بعد، ایمان لانے کے بعد وہ لوگ عمل بھی کیسے کرتے ہیں؟ نیک، کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے اچھا۔ تو جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک کاموں میں اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنی زندگی لگا رہے ہیں، تو ان کے لیے بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ ہے۔ حسنہ، حسنہ مطلب جو آخرت میں ہمیں ملے گا وہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ جنت مل گئی، لیکن وہ ایسی جنت ہوگی جو آپ کو سرپرائز کر دے گی۔ سرپرائزز تو ویسے بھی اچھے لگتے ہیں سب کو، بنا کسی بات کے ہی ہم لوگ ایک دوسرے کو سرپرائز دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خوش کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا سرپرائز سوچیے کیسا ہوگا۔ تو جو مومن ہیں، ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اجر، اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر مطلب ہوتا ہے معاوضہ، بدلہ۔ تو معاوضہ کب ملتا ہے؟ جب ہم محنت کرتے ہیں اور اخلاص والے عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے 2 کنڈیشن ہیں۔ ایک تو وہ شرک اور بدعت سے پاک ہونا چاہیے، اور ایمان لانے کے بعد ہونا چاہیے۔ کیونکہ بعض بار ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو وہ غیر قوم کے لوگ تو بہت اچھے نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے پہلی جو کنڈیشن ہے اسے ہی فلفل نہیں کیا، وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، تو وہ پہلی کنڈیشن جب فلفل نہیں کرتے تو ان کے اعمال قابل قبول نہیں ہیں۔ بہترین عمل کون سے ہیں جن کے لیے سرپرائزز کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دو چیزیں ان کے لیے بتائی ہم نے، ایک تو وہ اخلاص والے عمل ہوں، بہت خالص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہوں، اور وہ شرک اور بدعت سے بھی پاک ہوں۔ تو مومن جب ایسے عمل کرے گا تو ان کے لیے بہت بہترین معاوضہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اچھا، جو لوگ عمل نہیں کرتے ہیں تو انہیں کیا ملے گا؟ دیکھیے، دنیا میں جب ہمیں کچھ نہیں ملتا بنا جاب کے کسی کو سیلری ملتی ہے کیا؟ نہیں نہ ملتی۔ تو اسی طرح سے جب ہم اچھے عمل نہیں کریں گے، اخلاص والے عمل نہیں کریں گے، نیک اعمالوں میں سبقت نہیں لیں گے، دوڑ نہیں پڑیں گے ان کی طرف، تب تک ہمیں بھی اچھے سرپرائزز اللہ تعالیٰ سے امید نہیں رکھنی چاہیے جب تک ہم اپنی طرف سے ایفرٹ نہ کریں۔ ماں کسی نہ فی ہی ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وہاں جب ایک بار پہنچ جائیں گے نا تو وہاں موت نہیں ہے، وہاں کوئی مرض نہیں ہے، وہاں بھوک نہیں ہے، نہ پیاس ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ گرمی کی تکلیف ہے، نہ سردی کی، صرف راحت ہی راحت ہے۔ اور سب سے بڑا جو ڈر رہتا ہے کہ بھئی ابھی یہاں سے نکال نہیں دے، جب کوئی آدمی یہاں پہ کوئی جاب کرتا ہے اچھی، تو اس کو ایک کیا ڈر رہتا ہے ہر وقت کہ کہیں یہ جاب ہماری چلی نہ جائے۔ تو کیا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی بہت اچھی جگہ جاتے ہیں، کہیں گھومتے پھرتے ہیں، تو ایک کیا رہتا ہے، ابھی تھوڑے ٹائم بعد تو یہ اچھا وقت پاس ہو جائے گا، لیکن جنت کا کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ماں کسی نہ فی ہی ابدا، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، ایک بار انٹری مل گئی تو وہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور وہ ڈرائے ان کو جنہوں نے قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہا بنا لی اللہ نے کوئی اولاد۔ جو مشرکین عرب تھے وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہود بھی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، اور نصارہ یعنی کہ کرسچنس بھی کیا کہتے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں وہ۔ تو ڈر کی خبر ان کے لیے بھی ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، نہیں انہیں اس کا کوئی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آبا و اجداد کو، کبرت کلمتاً، بہت بڑی بات، تخرجو، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی زیادہ بڑی بات، ڈرانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے نعوذ باللہ، یا بیٹیاں بنا لی ہے، تو یہ بہت ہی زیادہ ڈرنے والی بات ہے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی بات ہے کہ اللہ کے اوپر ہم ایسے بہتان لگا رہے ہیں جو کہ ان کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی نالج نہیں ہے، صرف ان کے آبا و اجداد، ان کے باپ دادا جو بات کہتے تھے وہ بس وہی بات کہنے لگے۔ یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ۔ تو بنا کسی علم کے، کسی بھی طرح کا انویسٹیگیشن کیے بات کا ہم بس آگے بڑھا دیں بات، تو یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے جھوٹ ہے۔ دیکھیے، ہم دو طرح کی بات کرتے ہیں نا، ایک تو جھوٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط بول رہے ہیں، کہیں پہ جیسے سپوز کوئی انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ 10 آدمی مرے ہیں، اور ہم خود بخود بول دیں کہ نہیں وہاں 20 مرے ہیں، تو ہمیں پتہ تھا، اس کے بعد بھی ہم نے جھوٹ بولا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی اور بنا کسی علم کے ہم کوئی جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کیا ہے، کون سی بات اس میں جھوٹ ہے؟ دیکھیے، دونوں ہی باتیں جھوٹ کہی، کیونکہ اس میں کیا آ رہا ہے، ما لہم بہ من علم، نہیں انہیں اس کا کوئی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آبا و اجداد کو، اور انہوں نے جو بھی سنا اپنے بڑوں سے وہی ہم بولتے رہتے ہیں، جو بھی بات پیچھے سے پتہ چلے یا کہیں سے آئے۔ اب دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ کوئی میسج آتا ہے تو وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرتے اور فٹ سے اس کو
فارورڈ کر دیتے ہیں، یا کوئی بات آپ نے سنی کسی لڑکی کے بارے میں یا کسی اور ٹیچرز کے بارے میں، کیونکہ آپ اسکول کی بچیاں ہوں گی زیادہ، تو میں اسی کے اگزامپل لوں گی، اور اس کا کوئی انویسٹیگیشن ہم نے نہیں کیا اور کسی دوسرے کو بتا دیا، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی بات کی جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم کسی بات کو ہمارے تک پہنچے اور ہم بنا اس کی تصدیق کرے اسے دوسروں کو بتا دیں۔ تو ہمیں اس طرح کی باتوں سے بھی بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ جس بات کا ہمیں کوئی پختہ ثبوت نہ ہو، کسی کی پختہ بات ہمیں نہ پتہ ہو، بالکل اچھے سے ریئلٹی تک ہمیں انفارمیشن نہیں ہو، اس بات کو ہمیں آگے نہیں پہنچانا چاہیے اور اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔